پنجوتا صاحب یہ جو داستان ہے، داستان امیر حمزہ عرف گنڈاپور صاحب، کیا آپ کا دل مانتا ہے ویسے صحیح؟ آپ تو بڑے نامور وکیل ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ بہت شکریہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جی مجھے آ رہی ہے آواز، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے، فرمائیے فرمائیے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی تفصیلات جو ہیں کے پی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بتائیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، جہاں پر بحث کی جا رہی ہے، صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ٹارگٹ کیا جائے کہ دیکھیں جی وہ بھاگ گیا، وہ وہاں سے نمودار ہوا، ویسے گیا، وہ ویسے گیا۔ اب وہ جیسے بھی گیا، جس طرح سے بھی اس نے بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک جو توڑنے کی سازش کی گئی، یہ کس نے کی اور کیوں کی؟ کیوں جا کر رینجر نے وہاں پر کے پی ہاؤس کے اوپر دعویٰ بولا؟ کیوں اس سے پہلے عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا؟ کیوں خان صاحب کے گھر زمان پارک میں رینجر داخل ہوئی؟ کیوں جوڈیشل کمپلیکس 18 مارچ کو پیشی کے اوپر خان صاحب کے اوپر اسی طرح سے حملہ کیا گیا؟ کیوں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر کے ایم این ایز کو وہاں سے اغوا کیا گیا؟ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون ہے جو ملک توڑنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ کے پی علیحدہ ہو اور ملک کے اندر ایک دراڑ ہو، ایک ایسا عمل ہو کہ ملک میں جو ایک بوند بنی ہے وہ ختم ہو؟ جی میرا ویسے سادہ سوال ہے پنجوتا صاحب، میں سمپل سوال کر رہا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کو اس پہ یقین ہے؟ دیکھیں ہمیں ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر یقین ہے، ایک بندہ ہے اس کے ساتھ ایک سٹوری ہوئی ہے، اس نے داستان بتائی ہے، تو ہم کیا اسے کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا وہاں پر جو ہے رینجر داخل نہیں ہوئی؟ وہاں سے وہ جس طرح سے بھی بچ کے گئے، انہوں نے بتایا کیا میں یا آپ یا کوئی اور بندہ ان کے ساتھ تھا جو کوئی یہ کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا، وہ ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ اس کی تذلیل کی گئی، اس وزیر اعلیٰ شپ کی تذلیل کی گئی، اس کے پی عوام کی تذلیل کی گئی۔ یہ اگر آپ سر ان کی تو تذلیل ہوئی نہیں ہے، وہ نہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ تو بلکہ انقلاب لانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے سینے پہ گولی مارے، اور ساتھ وہ پکٹ کے اندر چھپے رہے 4 گھنٹہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کہا گیا کہ علی امین جو ہے وہ لاہور نہیں آئیں گے، کوٹک پل کراس نہیں کریں گے، وہ گئے، انہوں نے وہاں پر اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ سنگجانی بھی انہوں نے آگے جلدی کے اندر اپنا فوج کے وعدہ پورا کیا۔ ڈی چوک بھی وہ آئے، یہ کہتے رہے کہ ہم اتنی کنٹینر لگائیں گے اور ایک کلومیٹر جو ہے وہ لمبی لائنیں جو ہے کنٹینر کی لگائے گی، اس کے باوجود وہ پہنچے۔ کیا اس بات کا بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ اگر اپنے باپ کا ہے یا ہم یوں لٹکا دیں گے، یوں مونچھیں کاٹ دیں گے، یوں بال کاٹ دیں گے، تو یہ تو آ گیا ہے تو لہٰذا اب ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے نا کہ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے، کوئی واک کرتا ہے، کوئی ریلی نکالتا ہے، کوئی جلوس کرتا ہے، وہ جرم بن چکا ہے۔ ہمارے بے شمار ورکر اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اتنا تشدد کیا جا رہا ہے، اور ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر، ایم این ایز کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی سارے اسی طرح سے ان پر تشدد کیا گیا ہے، کسی سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، ویکو ڈالے ان کے پکڑ لیے گئے، باقی گاڑیوں ان کی پکڑ لی گئی ہیں، اور نامعلوم لوگ پکڑ رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم کے پکڑ رہے ہیں، سیکٹرز کے اندر کھڑے ہیں، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، کوئی موو نہیں کر سکتا، ملک کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، واپس آؤں گا۔ رانا صاحب فرمائیے، سر یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکیں گے یہاں پہ، وہ پہنچے یہاں پہ، انہوں نے یہاں پہ تقریر کی، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے کے پی ہاؤس کے اندر، پھر وہ کے پی ہاؤس سے غائب ہو گئے، اور آپ کو 24 گھنٹے پتہ نہیں چلا، نہ آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا پتہ چلا۔ اتنی رینجز لگانے کی، افواج پاکستان کے دستے لگانے کی، پولیس کو ایکٹیو کرنے کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا چیف منسٹر نہیں ہوتا، وہ صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے، اور یہ صوبہ اس ریاست کا حصہ ہے۔ تو پی ٹی آئی کا اس چیف منسٹر کو کہنا کہ تم احتجاج کرو، کس کے خلاف کرو؟ ریاست حکومت کے خلاف احتجاج کرو، یہ انتشار اور ملک کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی ممبر ہوتے، کوئی یعنی کہ ان کے پاس قوت ہوتی ان کی جماعت میں، تو ان کو چیف منسٹر کو نہ کہنا پڑتا کہ تم احتجاج کرو۔ چیف منسٹر پارٹی کا ہی ہوتا ہے نا سر؟ نہیں، چیف منسٹر پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن وہ نمائندگی کس کی کر رہا ہوتا ہے؟ صوبے کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک اگر وزیر اعظم کس کا ہے، وہ بھی پارٹی کا ہوتا ہے، پی ایم ایل این کا وزیر اعظم، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہماری سندھ حکومت سے انبن ہو جائے اور وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ ریاستی مشینری لے کے، پولیس اب اسلام آباد کی لے کے یا پنجاب کی لے کے، وہ مشینری پوری ریاستی مشینری لے کے سندھ میں گھس جائے کہ میں احتجاج کرنے آ رہا ہوں،
تو یہ تو آپ جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا, خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پلان کہ یہ, اور دیکھیں ان کو کہنا کہ ہم نے کوئی پہلے اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا, لاہور میں جلسہ کیا, یعنی کہ یہ رک ہی نہیں رہے. ان کا مقصد ہے کہ ہمارا یہ حق ہے, چاہے یہاں سعودی ڈیلیگیشن آنے والی ہو, چاہے یہاں وزیر اعظم ہو ملیشیا کا ہے, چاہے یہ ملک ٹھیک ہونے جا رہا ہو یا ایس سی او ہونے جا رہے ہو, یہ ان کا حق ہے کہ یہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک تماشا لگائیں, ملک کے اندر تصادم کی صورتحال پیدا کریں, ملک کے اندر انتشار پھیلائے. ابھی یہاں آپ کے کراچی میں ایک حملہ ہوا ہے, دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے, 2 ہمارے چائنیز بھائی مارے گئے. یہ ملک کے حالات ہیں. دنیا جو ہے وہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کریں, اور یہ ان کے ساتھی بازو بنے ہوئے. اچھا ویسے سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو روک نہیں سکے آپ, گنڈا پور صاحب یہاں سے نکل بھی گئے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں گنڈا پور صاحب ریاستی مشینری لے کے آئے اور وہ مشینری چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں. یہاں بہت ساری وہیکلز جو آفیشیل وہیکلز ہیں, جو ٹرالے ہیں, وہ فائر بریگیڈ ہے, وہ ادھر چھوڑ کے چلے گئے. پھر ریاستی سرکاری ملازمین پکڑے گئے ہیں اور درجنوں کی تعداد سے پکڑے گئے ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا. یعنی کہ نہ یہ اپنے ورکر لے کے آئے, یہ ریاستی مشینری لے کے آئے. کس کے پیسے پہ لے کے آئے؟ صوبائی حکومت کے پیسے پہ لے کے آئے, پھر اس مشینری کو ادھر چھوڑ کے گئے. یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ ٹریزن میں جاتا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہوتے ہوئے ٹریزن کا کیس بھی بنا لیں. نہیں, لیکن یہ اب کیس بنا رہے ہیں تو ایک اور بنا لیں آپ. دیکھیں یہ ریاست سوچے گی کہ یہ کرنا چیف منسٹر ہے آخرکار. شاید ہمیں اس چیز کا خیال ہے, ان کو نہیں خیال کہ وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے. جب آپ اور وہ ہاؤس کو سیل کر دیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ, یہ بدقسمتی ہے. ٹریزن کا کیس بھی بنا لیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایک چیف منسٹر یلغار کر رہا ہے کیپٹل کے اندر. یہ پہلے نہیں ہوا کبھی. یہ جو یہ روایت کے رکھ رہے ہیں, اور یہ 10 دفعہ انہوں نے کہا کہ جی کے پی الگ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کی خواہش رکھتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو معاشی ترقی آئی ہے, جو بہتری آئی ہے, اس کو ہم ڈی سٹیبلائز کریں. آج اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو ہم ایسا طوفان کھڑا کریں کہ لوگوں کو نئی پریشانی لاحق ہو جائے. اگر یہ ایس سی او آ رہا ہے تو ہم ایسے دعوے کریں کہ انڈین فائنانس منسٹر آ کے ہمارے جلسے سے خطاب کرے کہ وہاں یہ بات نہ ہو کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, بات یہ ہو کہ پی ٹی آئی یہاں انتشار پھیلا رہی ہے اور یہاں دھماکے ہونے لگے. ٹھیک. اچھا آزاد صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو گنڈا پور صاحب کی داستان ہے, چلیں اس پہ تھوڑا سا میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کو ویسے دل کو لگتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ کیونکہ پارٹی نہیں مان رہی ہے, ورکرز نہیں مان رہے جی, وہ باقاعدہ دستوں گریبان ہے. سچی بات ہے, میں چونکہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتا ہوں, مجھے یہ چیز اپیل نہیں کرتی. جس طرح سے ان کا آنا اور چلے جانا, 2 باتیں, یا تو حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور بڑے چیمپئن اور ترم خان بنے ہوئے تھے کہ کوئی آ کے دکھائے, کوئی ڈی چوک میں آ کے دکھائے, اور وہ اتنے جو جلال کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ آئے اپنے سکواڈ کے ساتھ اور غائب ہو جائے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ دونوں میں سے یا تو شکار بچا ہے, یا 2 چیزیں, یا تو یہ ملے ہوئے تھے ایک, ٹھیک ہے, اور یا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بالکل کمپلیٹ فیلئر ہے. بالکل, یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ دوسرا, گنڈا پور صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا پشاور پہنچنا, لمبی یہی سچویشن بہتر ہے افغانستان سے ہو کے آ جاتے. سٹوری بتائی جا رہی نا, میں کم از کم اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں میرٹ کی بات کرنے والا بندہ ہوں, میں وکیل ہوں. میں ہری پور پہنچ گئے سر, یہ ساری سٹوری جو ہے نا, میں اس دن چوری صاحب میں گیا ہوں, پشاور ہائی کورٹ کنونشن تھا, جب گنڈا پور صاحب کو برہان روکا ہوا تھا تو میں پہلے موٹر وے چوک میں گیا ہوں, چونکہ لائرز کنونشن تھا, میں نے وہاں پہ جانا تھا, وہاں پہ بند تھا. پھر میں اس دامنے کو والی روڈ سے 5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد, یعنی کچہری سے میں تقریباً کوئی 9 بجے نکلا ہوں, 9:30, تو 5 گھنٹے کے بعد میں پشاور پہنچا ہوں. میں پہنچ گیا ہوں اس راستے سے ہری پور سے, اور ہری پور سے ہزارہ موٹر وے, اور سیدھا پشاور چلا گیا ہوں. اور ہائی کورٹ میں اس لائر کنونشن کو میں نے اٹینڈ کیا. بڑا سمپل سا تھا, وہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ میں کبھی ہیلی کاپٹر اس کو بھی چھوڑ دے چوری صاحب, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں ڈی پی او کے پاس گیا ہوں, مجھے اس نے پہچانا نہیں, مجھے سیکورٹی, یہ ساری چیزیں فضول ہے. یہ بالکل, میں آپ کو پتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں آپ, اس لیے مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور کچھ آپس میں ان کا معاملہ طے تھا, جس کے مطابق ان کا آنا اور جانا ان کا ہے یا کسی اور کا ہے. میں اس پہ, چونکہ میرے پاس ایویڈنس نہیں, میں ایویڈنس پہ بات کرنے والا بندہ ہوں. یہ ساری کہانی جو ہے نا, یہ سپرسٹیشیس ہے.
یہ انبلیویبل ہے. جو پروڈنٹ پرسن ہے وہ اس کو بلیو نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک جو فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ سچ بول رہے جھوٹ بول رہے, میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا, آپ کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں ان کو تو باہر رکھیں, میں مجھے نا اس میں انوالو کریں, یا پی ٹی آئی نون آپس میں کریں, میں لا کی بھی بات کر دو تو لوگ میرے اوپر پھر یہ امپریشن لے جاتے ہیں. اب آپ سوال کریں گے, میں آپ کو کاؤنٹر کروں گا, لوگ کہیں گے کہ میں شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کے بھی آپ پہ یہ بات کر رہا ہوں, وہ مناسب ہی نہیں. ویسے یہ عمر و یار کی کہانیاں ہوتی تھی, بچپن میں پڑھتے تھے, بندہ سامنے سے گزر جاتا تھا کہ دیکھیں اسلام آباد سے نظر نہیں آتا تھا. چوری صاحب اسلام آباد سے میرے جیسا بندہ بھی اگر ایسی سچویشن میں اور میں مطلوب ہوں تو میں نہیں جا سکتا. تو اتنا نامی گرامی شخص جو جلال لاہور لشکر کے ساتھ آپ سے غائب ہو جائے, 6.5 فٹ کا دو, میں وہی کہہ رہا ہوں, اور پھر پکٹ پہ بیٹھا رہا. میں یہ کیا سٹوریاں بتا رہے ہیں عوام کو؟ وہ بات بتائیں جو جینوئن اندر کی بات ہے, وہ بتائیں, عوام کے سامنے سچ بولے. یہ عوام کے سامنے یہ سٹوریاں آپ سنا کے اس سے آپ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مجھے بریک